السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کی شایان شان ہیں، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جو زندگی کی تمام سہولتیں عطا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں اور جو ہماری پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ان گزارشات کو پوری توجہ کے ساتھ رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے اور عمل کی نیت سے سنیں۔ دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ ممکن ہے جس کو یہ بات پہنچائی جا رہی ہو وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی مغفرت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا۔ مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 254 پر طبرانی شریف کے حوالے سے ہے۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے پاس خاص مقام قرب کی جگہ دیجئے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3370، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ہم درود کس طرح بھیجیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ کے ذریعے سے ہمیں خود ہی سکھا دیا۔ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ ہے، یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر نازل فرمائی، یقیناً آپ تعریف کے مستحق بزرگی والے ہیں۔ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی، یقیناً آپ تعریف کے مستحق اور بزرگی والے ہیں۔ ایک اور جگہ بخاری شریف میں جو حدیث نمبر 3369، حضرت ابو سعید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی
آل اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی نسل پر برکت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ بلا شبہ آپ تعریف کے مستحق اور بزرگی والے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6385 پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، جیسا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ ایسے ہی ابو داؤد شریف حدیث نمبر 982، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ ہمارے گھرانے پر درود پڑھے تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانہ پر ناپا جائے، تو وہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المومنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر جو کہ مومنین کی مائیں ہیں، اور آپ کی نسل پر اور آپ کے سب گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ آپ تعریف کے مستحق اور عظمت والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کا طریقہ اور الفاظ سمجھا دیے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایسی برکت والی عبادت کو بہت اہتمام کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس کو کرتے رہیں۔ بعض احادیث میں تو یوں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ وقت دعا مانگنا چاہتا ہوں، اور اس دعا میں کتنا درود شریف پڑھوں اور کتنی دعائیں مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ تو نے کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا، میرا یہ خیال ہے کہ میں اس وقت کا چوتھائی حصہ درود شریف پڑھوں اور باقی دعائیں مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو درود شریف کا حصہ بڑھا دے تو بہتر ہوگا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت کا نصف حصہ میں درود شریف پڑھوں گا اور باقی نصف حصہ دعائیں مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ہے، لیکن اگر تو درود شریف کا حصہ بڑھا دے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھوں گا اور بقیہ حصہ دعائیں مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو درود شریف کا حصہ بڑھا دے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میں دعائیں مانگنے کا سارا وقت ہی درود شریف پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو رب تعالیٰ جل شانہ بھی تمہیں بن مانگے تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ دنیا بھر میں ہر عبادت
اس بات کے درمیان میں رہتی ہے کہ شاید قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ درود شریف کے بارے میں فرمایا یہ تو ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی عنصر ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف کو پڑھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو اور جانے والوں کو بھی درود شریف کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے پر لگائیں، انہیں بھی اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ دوسروں کو درود پاک کی کثرت کی ترغیب دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت ہوگی، اور رب تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہماری بھی مغفرت فرمائیں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ نصیب ہوگی، اور ہمارے آخرت کے تمام مسائل رب تعالیٰ جل شانہ تمام مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔